أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو طیباتی پاکیزہ چیزوں کو، ما جسے احل اللہ حلال کر دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا يحب پسند نہیں کرتا معتدین زیادتی کرنے والوں کو، وکلو اور کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالا طیبہ طیب حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون جو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا ایمان لائے ہو، لا یواخذکم نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغوی لغو قسم کی فی ایمانکم قسموں کا، ولیکن مگر اور لیکن یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما اس پر جو عقدتم الایمان جو تم پکی قسمیں کھاتے ہو، فکفارتہ اور اس کا کفارہ اطعام کیا کھانا 10 مساکین 10 مسکینوں کو، من اوسط درجے کا، ما تطعمون اہلیکم جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو ویسا کھانا، او کسوتہم یا کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ یہاں کے ایک غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد فصیام اور جو کوئی نہ پائے یعنی یہ چیزیں نہ پائے، فصیام 3 ایام پس تو ہے 3 دن کے روزے رکھنا، ذالک کفارۃ یہ کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم نے قسمیں اٹھائیں، واحفظوا اور حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما الخمر بے شک در حقیقت خمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجسم گندگی ہے، من عمل شیطان کے عمل سے، فاجتنبوہ بس تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تم فلاح پا سکو۔ تو جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ جو سورہ ہے سورہ مائدہ، اس میں سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں زندگی کے جو معاشرے کے جو احکامات جس روزمرہ کے واسطے پڑتے ہیں انسان کو، اور یہ آخری ہے، حتمی ہے، اس کے بعد کوئی احکام نہیں ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی ہوئی، جو اس میں جو احکامات آ گئے ہیں وہ
آخری یہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے، لا تحرموا، نہ تم حرام قرار دو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ کھانے چیزوں کی، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی میں حلت و حرمت کے بارے میں ہر شریعت میں یہ اہم موضوع رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر لوگوں کو ہر نبی کے ذریعے کھلوایا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں کون سی حلال ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی بار بار ان مسائل پر بحث کی گئی ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، بعد میں دوسری صورتوں میں بھی، اور یہی موضوع سورہ بقرہ سے چلا آ رہا ہے۔ بولا یہ کہ اللہ تو حرم طیبات، پاکیزہ چیزیں، یعنی ایک تو حلال چیز ہوتی ہے، ایک پاکیزہ، حلال وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کر دی، یعنی جو حرام بتا دی ان کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ حرام بتا دیے مردار ہے، خون کا گوشت ہے، خنزیر کا خون نہیں پی، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام، اس طرح وہ مردار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام بتا دی، اس کے علاوہ ہر چیزیں حلال ہیں۔ اور طیبات یعنی پاکیزہ، پاکیزہ وہ ہے کہ جب حلال بھی ہو اور رزق حلال سے کمائی گئی، یعنی وہ دیکھنے میں بھی پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، مگر اصل ہے کہ آپ کی رزق حلال سے وہ کمائی گئی ہو، تو وہ پھر طیبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں کو حرام قرار نہ دو، اور ولا تعتدوا، یعنی اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ تقویٰ کے دوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے جس طرح نکاح نہیں کرنا، رات کے وقت سونا نہیں ہے، دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا، جیسے ہمارے یہاں کچھ صوفی قسم کے لوگ کھانے پینے کا کھانا بھی نہیں کھانا، بہت زیادہ ہے، ہر وقت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آتا ہے نا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات یعنی کہ سید عائشہ صدیقہ کے پاس گئی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے مطلب آپ جو عائشہ صدیقہ نے جو بتایا، ان کی نظر میں انہوں نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کی نظر میں وہ گنتی کے حساب سے انہیں لگا کہ کم ہے، ہمارے لیے کم ہے۔ اس نے تینوں نے قسمیں کھا لی، ایک نے کہا جی میں تو جو ہوں وہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا جی میں تو رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا جی میں تو نکاح کروں گا ہی نہیں تاکہ میں جو ہے وہ عبادت کرتا رہوں۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کیوں کہا دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کو عبادت کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ تو کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ جائے، دین میں بھی مبالغہ ایسے منع کیا گیا۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نعمان بن اوقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم نبی کے وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، حرام چیزوں کو حرام جانوں اور حلال چیزوں کو حلال جانوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی کہ یہ کام بھی کرو گے، فرض ادا کرو، اب حرام کو حرام جانو، حلال کو حلال، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اس طرح ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل یعنی متوسط بتایا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چیزیں اللہ نے کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جس اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی وہ عافیت ہے، لہذا تم اللہ کی دی ہوئی عافیت قبول کر لو، کیونکہ اللہ بھولتا نہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب کبھی بولنے والا نہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی تو سمجھو حلال کے بارے میں بار بار زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جی جیسے ہم نے دوسری حدیث ہم نے پڑھی کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ نے خاموشی اختیار کی وہ عافیت ہے، یا تم اللہ کی دی ہوئی عافیت قبول کر لو کیونکہ اللہ بھولتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے، یعنی جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی تو وہ سمجھے کہ وہ حلال ہے، اس کے لیے اس کو قریدے مت، کیونکہ آپ صاحب سمجھ رہے ہیں اس معلوم میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا وہ مجرم ہے جو کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تھی لیکن سوال کرنے کی باعث حرام کر دی گئی، اس لیے ان چیزوں سے جتنے بتا دی گئی اور وہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی کے مطابق ایک درمیانی راستے سے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند ہے جو چاہے کم ہو، ایسا عمل چاہے کم ہو مگر روزانہ ہو، یعنی باقاعدگی سے کام ہوتا ہو چاہے کم ہی ہو مگر وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک دن آدمی بہت زیادہ کر لے اور پھر 10 دن چھٹی کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں جو رزق دیا اللہ نے تمہیں حلالا طیبہ، پاکیزہ اور حلال۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں رزق حلال عطا کیا اور تم اس میں سے کھاؤ۔ پھر قسموں کے بارے میں جب پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی آخرکم لا یؤاخذکم اللہ باللغو، تمہاری لغو قسم کی جو قسم ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو مؤاخذہ نہیں کرتا، لیکن مؤاخذہ اس پر ضرور کرتا ہے جو تم نے بما عقدتم الایمان، جو قسمیں پکی قسمیں کھائیں، پکی قسمیں کھائیے جس نے اس کا پر مؤاخذہ ضرور ہوگا، پوچھا جائے گا اگر اس کو پورا نہ کیا تو۔ لغو قسم کی بات، لغو قسم کے تین طریقے ہیں، تین قسم کی قسم ہوتی ہے۔ تو وہ ہے کہ جیسے ایک لغو ہم نے سنیا، لغو آگے جیسے پہلے آیا لغو یعنی کہ بے معنی، بے مقصد، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ قسمیں کھانا ہوا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کے تکیہ کلام، جیسے عربی میں واللہ تو اللہ وہ کہتے رہتے ہر بات واللہ واللہ، حالانکہ وہ قسم نہیں کھاتے مگر ان کا ایک تکیہ کلام۔ دوسری ہوتی ہے غموس، غموس وہ جھوٹی قسم کا، وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یعنی اس سے وہ چاہے کہ اگلے آدمی کو دھوکہ دے دے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو معاقدہ ہے، یعنی وہ قسم جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختی پیدا کرنے کے لیے ارادتاً نیت کر کے کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو پھر اس پہ کفارہ ہے، اور یہ پھر کفارہ اس کا آگے آ رہا ہے کہ کیا کفارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قسموں پہ نہیں تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم بے معنی ہے، بس یہ بات تم کھا لیتے ہو، مگر وہ بات جو دوسری قسم ہے جو غموس کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جا رہی ہے کہ لوگ مجھے سچا سمجھیں، وہ اس کے لیے بہت ہی، وہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے تو قطعی قسم نہیں کھانی چاہیے، وہ تو کسی کو دھوکہ دینے کی قسم۔ اور تیسری قسم وہ کسی بات پہ قسم کھا لی اور وہ پھر پکی قسم کھا لی، تو اس پہ اگر اس نے پوری نہیں کی تو پھر اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص قسم کھائے اور وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے، یعنی اگر قسم بھی کھائے تو اللہ کی قسم، اللہ کے سوائے کسی کی قسم نہیں کھائے۔ آپ نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لوگ آتے نا قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، میری ماں کی قسم، فلاں کی قسم، اللہ کے سوائے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کبھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیزوں میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی، اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے دوں گا۔ یعنی ایک چیز کی قسم کھا لی اور پھر مگر دیکھا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو قسم اپنی توڑ دی اور اس کا کفارہ دے دیا۔ اب بتایا گیا کہ اس کے پھر کفارہ کیا ہے، جس نے قسم جان بوجھ کے توڑ دی پکی قسم، تو کفارہ یہ اس کا کفارتہ اطعام 10 مسکین، 10 لوگوں کو کھانا کھلانا، من اوسط، ایسا کھانا جو گھر والوں کو کھلاتا ہے، انسان اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہی 10 لوگوں کو کھانا دینا، اور کسوتہم، اور کپڑے، یعنی 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے، اور تحریر رقبہ، یا کہ ایک گردن آزاد کرے، گردن آزاد کرنے کے، وہ بھی مومن گردن آزاد کرے، یہ بھی ہے۔ جیسا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، چنانچہ میں اسے آپ کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان میں۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ جب اس نے یہ بات بتا دی کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو ایک مومن
की गर्दन आज़ाद करना। और अगर ये तीनों चीज़ें ना पाए, उसके बाद ये भी नहीं हो, आप खाना खिलाने की भी इस्तिताअत ना रखता हो, कपड़े भी ना दे सकता हो, और गुलाम भी आजकल तो होते नहीं, तो उसका फिर वो क्या करे, 3 दिन के रोजे रखे। बस या वो सलासत, 3 दिन के रोजे रख लिए, उसका कफ़ारा है। ज़ालिक कफ़ारतु अयमानुकुम इज़ा हलफ़्तुम, ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का, जो तुमने हलफ़्तुम, जो तुमने कसम खाई, हलफ उठाया। कसम जो है ये अरबी में, कसम जो है उसको हलफ, हलफ भी कसम है और ऐमान भी कसम। हलफ भी कहते हैं, हमारे में हलफ उठाया, हलफ उठाने के मतलब ये कसम उठा रहा हूँ, वो कसम उठा के और वो चीजें कर रहा है, जो हलफ पढ़ रहा है वो कसम उठाया जा रहा है। ये कुरान अदालतों कहते हैं हलफ उठाओ, तो उसका ये मतलब कसम खाओ। जो चीज कुरान के अगर उठाया है तो फिर उसके उस पे कुरान पे हाथ रख के अल्लाह की कसम खाओ। इस तरह जो हमारे ओहदे जो लोग जो भी कोई ओहदा हासिल करते हैं तो फिर उस पर हलफ जो है वो उसकी कसम है, वो कसम खाता है कि मैं ये काम करूंगा, इन मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, ये कसम। तो ये हलफ तुम, जो तुम हलफ उठाते हो, कसम खाते हो। वहफजू ऐमानकुम, और अपने कसमों की हिफाजत करो। यानी कोशिश तो ये करनी चाहिए इंसान कसम खाए ही ना, कसम खाने से परहेज करो। लेकिन अगर खा लो और फिर उसे तोड़ दो तो उसका कफारा अदा करो, ये उसकी हिफाजत है। हाँ, अगर आपको किसी नाजायज काम करने की है तो हर किसी पूरी ना करे, बल्कि तोड़ दे। कहता है ना कि कसम खा ली थी, मैं अल्लाह की कसम, मैं तो फलां से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो अपने बहन भाई के घर कभी जाऊंगा ही नहीं, या मैं तो किसी उस फलां से ये, तो इससे पहले गलत किस्म की कसम खाने उसकी, उसको तोड़ दे, उसका कफारा है। और नहीं तो कफारा उसका दे और फिर बस पहले उसको अपनी कसम को तोड़ दे। तुम किसी काम पर कसम खाओ, उसके अलावा दूसरे काम को बेहतर समझो तो बेहतर काम कर लो और कसम का कफारा अदा कर दो। तो इसी तरह से फरमाया, ना अपने बापों की कसम खाओ, ना अपने माओं की कसम खाओ, और ना अपने शरीकों की कसम खाओ, अल्लाह के सिवा किसी की कसम ना खाओ, और अल्लाह की कसम भी ना खाओ मगर इस हाल में कि तुम सच्चे हो। सच्चे हो तो फिर खाने की जाते हो, ना जरूरत भी पड़े। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह कबीरा गुनाह ये है, अल्लाह के साथ शिरक करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी शख्स को कत्ल करना और झूठी कसम खाना, ये भी गुनाह कबीरा है। तो इसी तरह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी कहते हैं कि हमने साफ साफ वाज़ेह तौर पर बयान कर दिए तुम्हारे लिए अपनी आयत, तुम अपने लिए वाज़ेह कर दिए, लअल्लकुम ताकि तुम शुक्र अदा करो। हर चीज़ तुम्हें बता दी गई, क्या चीज़ तुम्हारे लिए हलाल है, क्या पाकीज़ा है। यानी सारे अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ वाज़ेह करके हमें बता दिए। फिर ये आ रहा है जो आखिरी हुक्म है उसके लिए, शराब के बारे में जैसे हमने पढ़ा है कि पहले सूरह बकरा में पढ़ा था कि हमने कि इसके शराब और जुआ इन दोनों के दोनों गुनाह है, और मगर थोड़ा बहुत फायदा भी, मगर गुनाह ज्यादा है और फायदा कम है। फिर हमने फिर शराब के मुतालिक पढ़ा, दूसरा हुक्म ये था कि जब नमाज के करीब जाओ तो शराब नशा ना करो, नशा ना करो जब नमाज के करीब जाओ। अब ये आखिरी हुक्म आ रहा है, ये आखिरी है सूरह मायदा में जो अहकाम है वो सारे आखिरी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोग ईमान लाए हो, इन्नमल खमरु, बेशक शराब, वल मैसुर और जुआ, वल अंसाब और बुत, वल अजलाम और तीर के जरिए फांसे, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये क्या है, सरासर शैतान के काम है, गंदे काम है, शैतान के काम है, तो उनसे बचो। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफलिहून, उनसे बचो ताकि तुम फलाह पा दो। खमर की तफसीर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज खमर है, हर नशावर और हर नशा हराम है। यानी जो भी चीज जिससे नशा होता हो वो चीज खमर है, और वो हर नशावर चीज हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने शराब हराम कर दी, लिहाजा जिस शख्स को तब ये हुक्म पहुंचे उसके बाद शराब मौजूद हो तो उसे ना पियो और ना उसे फरोख्त करे। इसी उदाहरण हमने पहले भी शायद पढ़ा है कि साहबी फरमाते हैं कि उस जमाने में बच्चा था और हमारे घर में शराब की महफिल, यानी कि महफिल में, क्योंकि शराब हराम नहीं थी, तो उस महफिल और बिल्कुल उंडेली जा चुकी थी शराब जाम के प्यालों में, मगर बाहर से एक आवाज आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दे दिया। तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि सारी उंडेल दो, सारी की सारी शराब को बहा दिया गया। यानी उसी वक्त, ये है सहाबा कराम का अमल कि अल्लाह के रसूल की बात आ गई तो फौरन फौरन उन्होंने उसे इस्तेमाल किया, यानी फौरन उन्हें छोड़ दिया, हराम करार दे दी। और जिस शख्स पे हुक्म पहुंच जाए तो उसका शराब मौजूद है तो वो ना पिए,
اور نہ فروخت کرتے. یہ صحابہ کرام کا بھی عمل تھا کہ فوراً اسی پہ عمل کرتے تھے، اور جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے سب چھوڑ دیا. اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے. یعنی شراب پر لعنت کی 10 وجوہات. شراب بذات خود ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا، جس کے اٹھا کر لے جائے جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس سے محروم رہے گا. یعنی آخرت میں تو شراب دی جائے گی جس میں یہ گندگی نہیں ہوگی، لوگوں کے جو ہے وہ سر نہیں چکرائیں گے، اس سے پھر وہ محروم رہے گا. بھائی صرف وہ ہے کہ جس چیز پر ہار جیت پر شرط باندھ دی جائے کہ کیا کو جوا، جس سے کہتے ہیں شارت کا جوا ہے اور یہ جوا کھیلنا حرام ہے، اور اپنے کوئی ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کے کفارے کے لیے صدقہ بھی کچھ دے دے. آپ نے آپ سے فرمایا تو شخص اپنے ساتھ سے کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اسے جی جانے کا یقین نہ ہو تو ایسا کرنا جوا نہیں. جو شخص اپنے گھوڑے کو دو گھوڑوں کے درمیان داخل کرے اور اسے جیت جانے کا یقین ہو، یعنی اس کا ہارنا غیر یقینی ہو، تو ایسا کرنا جوا ہے. یعنی جوا چیز ہے جس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تاش کے پتے قسمت سے آپ کے کوئی پتے آ گئے، آپ نے لگا دی، آپ نے جو کسی کی چیز بلا کسی محنت کی آپ نے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا، تو اس سے ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، غصے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے شیطانی کام ہے، شیطان ہے جو یہ کام کرواتا ہے. اسی طرح والانصاب، یعنی کہ یہ انصاب بت جو جتنے بھی آستان ہیں، غیر اللہ کے آستان میں قربانی کرنا، غیر اللہ کے جا کے آستان میں قربانی کرنا، نظر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، یہ سب شرک ہیں. یعنی اس کا سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا وہاں جاہلیت کا بت تھا جس کی عبادت ہوتی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. آپ نے پوچھا کیا وہ جگہ ان کی میلا گاہ تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لے، یقیناً ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور نہ اس کی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو. تو نظر و نیاز بھی کسی اور کے نام کی، اور یہ سارے بت کے آستانوں پہ جا کے کھانا کھلانا، دیگے چڑھانا، یہ سب شیطانی کام ہے. بل ازلام، اور ازلام کے تیروں کے ذریعے مکہ کفار مکہ جو مکہ میں لوگ تھے مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ تیروں کے ذریعے فعل نکالتے. تیروں پہ لکھا ہوتا تھا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یا کوئی کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تو اس کے مطابق جس کو وہ جاتے اس کو جو پنڈت ہوتا تھا جو اس کو اپنا نذرانہ دیتے، پھر وہ تیر کے ذریعے بتاتا تھا کہ ہاں یہ تیرے لیے یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فال نکالنے کو بھی حرام قرار دیے. قرآن اندازی وہ دوسری چیز ہے، قرآن اندازی وہ جائز قرار دی. اس میں یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کا یا بہت سے لوگوں کا حق برابر ہو اور چیز ایک ہو تو وہ کس کو دینی ہے؟ سب کا حق برابر ہو، کوئی 10,000 کو ہونے کو تیار ہے تو پھر اس میں سے قرآن اندازی کی جا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جایا کرتے تھے غزوات پہ تو وہ بھی قرآن اندازی کرتے تھے کہ کون سی ازواج مطہرات میں سے کون ان کے ساتھ جائے گی. تو یہ قرآن اندازی کی جا سکتی ہے جب کہ سب کے حق برابر ہو. مگر یہ جو تیر کے ذریعے فال نکالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ عمل شیطان ہے، یہ شیطان کے کام ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم ان سے بچو، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب ہمارے یہاں بہت سے آج کل ترقی پسند یا بہت ماڈرن قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے؟ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، عمل شیطان ہے. پھر بچنے کی بھی کہا گیا کہ اسے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ تبارک کو صاف بتا دیا یہ گناہ کے کام ہے اور یہ سب شیطان کے عمل، شیطان کا عمل بتا دیتے اسے، اور آپ کیا سے بچنے کے اور حرام کے کیا کام ہے؟ شیطان کا عمل تو حرام ہی ہے. فجر اور یہ بھی کہتے اس سے بچو لعلکم، اور تم بچو گے تو تم بھی فلاح پاؤ گے. اگر تم شراب پیتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. حلال کو حرام،
حرام کو حلال کرنے سے بچائے، اور حرام جو اللہ نے حرام جو حلال قرار دیا ان کو حرام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس اللہ نے حلال رزق ہمیں دیا ہے، رزق حلال و طیب، رزق حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے بچائیں، کیونکہ حرام کھانے کے بعد تو اس کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور رزق حلال کھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته